بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو وصال مبارک کے وقت صحابہ کرام کی جو کیفیت تھی وہ آپ سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام بڑے مغموم تھے، اور صحابہ کرام کچھ احکامات جاننا چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تجہیز اور تکفین اور تدفین کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے غیب سے رہنمائی فرمائی، اور مواہب لدنیا کے اندر اور مشکات شریف کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ غسل مبارک سے متعلق صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے، فکر میں پڑ گئے کہ حضور کو غسل دیں تو کیسے دیں۔ یعنی ان کی جو کنفیوژنس تھی وہ اس سے متعلق تھی کہ عام انسان کو جب غسل دیا جاتا ہے تو اس کے لباس کو اتارا جاتا ہے، پھر غسل دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام یہ سوچ رہے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غسل مبارک کیا اسی انداز میں ہوگا؟ تو روایات میں آتا ہے مواہب لدنیا اور مشکات شریف کے حوالے سے کہ تمام صحابہ کرام پر نیند طاری ہو گئی، اور ایسی نیند طاری ہوئی کہ جس طرح انسان گہری نیند سوتا ہے اور اس کا جو سر ہوتا ہے وہ سینے کی طرف جھک جاتا ہے گہری نیند کے اندر، تو اسی طریقے سے صحابہ کرام بھی اتنی گہری نیند میں سو گئے، اور تمام صحابہ نے بیک وقت ایک آواز سنی جس میں کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ خبردار، یہ تمہارے رسول ہیں، ان کو اس طریقے سے غسل نہ دینا جس طرح عام انسان کو دیتے ہو، لہذا غسل دیتے وقت ان کے لباس کو نہ اتارا جائے بلکہ لباس سمیت ان کو غسل دے دیا جائے۔ تو دوستوں یہ پورا واقعہ مواہب دنیا اور مشکات میں موجود ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ تو ہمیں پتہ لگا کہ رسول ہماری مثل نہیں ہے، رسول ہم جیسے نہیں ہیں، رسول کے لیے احکامات اور ہوتے ہیں، ہمارے لیے اور ہیں۔ ہمارا انسان مرتا ہے تو ہم اس کا لباس اتار کر غسل دیتے ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اللہ نے ان کی جو بزرگی ہے، ان کی جو شرافت ہے، اس سے متعلق یہ حکم صادر فرمایا، اور خواب کی صورت میں صحابہ کو یہ تعلیم فرمائی کہ خبردار، ان کے لباس کو ہاتھ نہ لگانا، وہ برگزیدہ ہیں، وہ مبارک ہیں، لباس سمیت ان کو غسل دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔